سوال یہ ہے کہ ہم رمضان میں ہم کیا کریں؟ اس کو جاننے کے لیے ہم یہ پہلے سمجھیں کہ رمضان کی سب سے خاص عبادت کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ رمضان کی سب سے خاص عبادت روزہ ہے۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، اور صوم کے معنی بھوکا رہنا نہیں ہوتا، صوم کے معنی پیاسا رہنا نہیں ہوتا، صوم کے معنی ہوتے ہیں رک جانا۔ جتنی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزے کی حالت میں منع کیا ہے، ان تمام چیزوں سے رک جانے کو روزہ کہتے ہیں، صوم کہتے ہیں۔ اچھا، روزے کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، یہ روزے فرض ہیں تمہارے اوپر، رکھنا ہی رکھنا ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ بچہ یا بچی بالغ ہو جائے اور جسمانی کوئی بیماری نہ ہو، روزہ فرض ہے۔ یہ بات یاد رکھیے آپ۔ بعض گھروں میں لڑکیاں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں، 12 سال کی ہو گئی، 13 سال کی ہو گئی، پیریڈ ان کو آنے لگے، بالغ ہو گئی، لیکن لوگ نہیں رکھواتے روزہ کی، صاحب ابھی ہماری بچی بہت چھوٹی ہے۔ بالغ ہے اگر لڑکی، بالغ ہے اگر لڑکا، لڑکے کے بالغ ہونے کی نشانی مچھ کے بال آ جائیں، زیر ناپ بال آ جائیں، بالغ ہو گیا وہ۔ لڑکی کی بلوغت کی نشانی اس کے پیریڈ شروع ہو جائیں۔ بالغ ہے اگر لڑکا اور لڑکی تو اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اب یہ روزہ کیوں فرض کیا اللہ نے؟ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے مسلمانوں، یہ مت سمجھو کہ تمہارے اوپر پہلی مرتبہ روزہ فرض ہو رہا ہے، تم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ ہمیں متقی بناتا ہے۔ اس لیے جب رمضان ختم ہو جائے تو اپنے آپ کو ہم ٹٹولیں اور جانچیں کہ ہمارا تقویٰ بڑھا کہ نہیں بڑھا، اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرنا ہم نے سیکھا کہ نہیں سیکھا، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہم نے سیکھا کہ نہیں سیکھا۔ اگر رمضان ختم ہوتے ہی جو انسان مسجد میں آ کے لائن لگاتا تھا اب سینما ہال اور تھیٹر میں جا کے لائن لگا رہا ہے، اس کا مطلب اس نے تقویٰ نہیں سیکھا۔ رمضان میں 14-15 گھنٹے بھوکا رہنے والا انسان رمضان ختم ہوتے ہی جا کے شراب پینے لگا، اس کا مطلب اس نے تقویٰ نہیں سیکھا۔ رمضان میں 15 گھنٹے اللہ کے حکم پر کھانا پانی اور بیوی کو چھوڑنے والا انسان رمضان ختم ہوتے ہی ناچ گانے میں لگ گیا، حرام کاموں میں لگ گیا، اس کا مطلب اس نے روزے کو سمجھا ہی نہیں، اس نے رمضان کو سمجھا ہی نہیں۔ لعلکم تتقون، رمضان تمہیں تقویٰ کا سبق دیتا ہے میرے بھائی۔ آپ جانتے ہیں جب انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے، جب اس کا معدہ خالی ہوتا ہے، جب اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس کے مزاج میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، انسان ذرا ذرا سی بات پہ الجھنے لگتا ہے، بحث کرنے لگتا ہے۔ اب یہاں پہ شریعت آپ کو کیا حکم دے رہی ہے؟ آپ روزے کی حالت میں اور زیادہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیے۔ اگر آپ کو کوئی گالی دے، آپ کو کوئی برا بھلا کہے، آپ بھوکے ہیں، آپ کا دماغ خراب ہے، آپ کا ٹیمپر ہائی ہو رہا ہے، تب بھی آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جو انسان روزہ رکھے فلا یرفث ولا یسخب، نہ تو کوئی گندی بات منہ سے نکالے، نہ شور شرابہ کرے، نہ کسی سے لڑائی کرے، نہ جھگڑا کرے۔ اگر کوئی اس سے لڑائی کرے تو وہ کہہ دے میں روزہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کا یہ دوسرا سبق ہے۔ رمضان ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کا موقع دے رہا ہے، اپنی تربیت کا موقع دے رہا ہے، اپنے اندر پائی جانے والی کمزوریوں کو دور کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ رمضان میں تیسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ رمضان میں ہمیں تراویح کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ تراویح کی نماز کیا ہے؟ یہ وہی نماز ہے جسے ہم تہجد کہتے ہیں عام دنوں میں۔ رمضان میں ہماری آسانی کے لیے عشاء کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، اور یہ نماز وہی نماز ہے جس کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ 8 رکعت آپ تراویح پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، 3 رکعت آپ وتر پڑھتے تھے۔ یہ جو نماز ہے عام دنوں میں آپ یہ نماز گھر پہ پڑھتے ہیں، اکیلے پڑھتے ہیں، مگر رمضان میں آپ کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیا ثواب ہے اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام مع الامام حتی ینصرف، جو انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے، امام کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، کتب لہ قیام لیلہ، اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بھائی آپ نے امام کے ساتھ تراویح 1 گھنٹہ پڑھی،
آپ نے آدھا گھنٹہ پڑھی, آپ نے 1.5 گھنٹہ پڑھی, لیکن ثواب کتنا مل رہا ہے؟ پوری رات کا ثواب مل رہا ہے. تو تراویح کی نماز ہمیں پڑھنا ہے میرے بھائی. مگر معاف کیجئے گا, بہت ساری جگہوں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں, میں بنارس کا رہنے والا ہوں, ہمارے شہر میں بعض جگہوں پر جو بڑی بڑی مارکیٹ ہے, جیسے آپ کے یہاں یہ کھریا ایک مارکیٹ ہے, حاجی پور کی ایک مارکیٹ ہے, تو مارکیٹ کے ایریا میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ 3 دن تراویح پڑھتے ہیں, اور وہاں راجدھانی کی سپیڈ سے ایک حافظ صاحب آتے ہیں, صاحب پہلے دن انہوں نے 21 پارہ پڑھا دیا, دوسرے دن انہوں نے 7 پارہ 8 پارہ پڑھا دیا, اور تیسرے دن 1 پارہ آخری پارہ پڑھا کے تراویح ختم کر دی. یہ تراویح نہیں ہے, یہ تراویح کا مذاق ہے میرے بھائی. تراویح میں آپ قرآن ختم کریں, اچھی بات ہے, قرآن نہ ختم کرے کوئی گناہ کی بات نہیں, لیکن اطمینان سے قرآن پڑھا جائے اور اطمینان سے تراویح کی نماز پڑھی جائے. مقصد یہ ہے کہ آپ وہ خشوع اور خضوع پیدا کریں جو تہجد کے اندر پیدا ہوتا ہے. تراویح کوئی فارمیلٹی نہیں ہے, کوئی بوجھ نہیں ہے کہ اتار دیا جائے. تو رمضان میں آپ سکون کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھیں. رمضان کا ایک سبق ہمیں اور ملتا ہے میرے بھائیوں, اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو بھوکے رہتے ہیں. ابھی آپ کو معلوم ہوگا کل کی جو تاریخ تھی 8 جو ہے پرسوں کی جو تاریخ تھی 8 مارچ کی تاریخ, 8 مارچ کی تاریخ کو پوری دنیا میں کیا منایا جاتا ہے؟ وومنس ڈے, مہیلا دیوس. دنیا والے مہیلاؤں کی آزادی کی بات کرتے ہیں, لیکن آپ غور کریں کہ فلسطین کے غازہ شہر میں ڈیلی ہزاروں عورتیں مر رہی ہیں. کتنی حاملہ عورتیں, پریگننٹ عورتیں, ان کے پاس اپنے بدن میں پہنچانے کے لیے پانی نہیں, کھانا نہیں. کتنی دودھ پلانے والی عورتیں ہیں, ان کے پاس اتنی طاقت نہیں اپنے بچے کو دودھ پلا سکے. 486 عورتوں کے لیے 1 لیٹرین ہے. اس قدر انسانیت کو ذلیل کرنے والے مناظر ہیں غازہ کے اندر, لیکن دنیا میں کسی کی آنکھوں, کسی کے کانوں پہ جو نہیں رنگ رہی میرے بھائی, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگ دنیا میں بھوکے رہتے ہیں, اور یہاں ممبئی اور گجرات میں بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کے یہاں شادی ہوتی ہے, اور ایک شادی کے پہلے کی جو سیریمنی ہے اس میں 9 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. ناچنے گانے والی کو بلا کر کے 74 کروڑ روپے دے کر کے نچوایا جا رہا ہے. بڑے بڑے سیلیبریٹی کو پرائیویٹ جہاز سے بلا کر کے ان کو شادی میں جو ہے پیسہ دے کے بلایا جا رہا ہے. جس دیش میں 85 کروڑ لوگوں کو فری میں راشن دیتی ہے گورنمنٹ, وہاں یہ حال ہے میرے بھائیوں. روزہ ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے, روزہ ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے. بھوک کیا ہوتی ہے؟ ایک انسان, ہم تو بھائی اپنی چوائس سے بھوکے رہتے ہیں, ہم تو اللہ کے حکم سے بھوکے رہتے ہیں, ہمارے گھر میں کھانا ہے, پانی ہے, پھر بھی ہم بھوکے رہتے ہیں. لیکن روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے, دنیا کے کروڑوں انسان ایسے ہیں ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کہ وہ کھا سکے. ان کے پاس نہ روٹی ہے, نہ چاول ہے, نہ اناج ہے. وہ بیچارے شام کو کھاتے ہیں تو صبح کی خبر نہیں, صبح کو کھاتے ہیں تو شام کی خبر نہیں. ان غریبوں اور بھوکوں کی بھوک کا احساس کراتا ہے روزہ. یہ روزے کا بہت بڑا سبق ہے میرے بھائیوں. جب روزہ شروع ہو, رمضان شروع ہو, تو اپنے ان غریب بھائیوں کے, ان بھوکے پیاسے بھائیوں کے بارے میں بھی ہم سوچا کریں. اور اسی لیے رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرتے تھے. اللہ کے نبی کے بارے میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کان اجود من الریح المرسلہ, اللہ کے رسول جب سخاوت کرتے تھے, جب اللہ کی راہ میں دان دیتے تھے, صدقہ خیرات کرتے تھے, تو تیز چلنے والی آندھی سے زیادہ آپ صدقہ خیرات کرتے تھے, اور سب سے زیادہ آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی رمضان کے اندر. تو آنے والے رمضان میں ہم صدقہ خیرات بھی زیادہ زیادہ کریں. رمضان ہمیں ایک اور سبق دیتا ہے میرے بھائیوں, اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے. گرمی کا موسم ہے, ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں آتے ہیں, فجر کے ٹائم آپ نے سحری کھائی تھی, ابھی تک آپ کے منہ میں بھوک و پیاس کے اثر آتے ہیں. ظہر کا وضو کرنے کے لیے آپ نے نل کھولا, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی آپ کے حلق کے اندر جا رہا ہے, آپ کے منہ کے اندر جا رہا ہے. اس پانی کے 2-4 قطرے آپ اگر اپنی حلق کے اندر اتار لیں, کون دیکھنے جاتا ہے, کون ریکارڈ کرنے جاتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں, وہ کون سی طاقت ہے سخت پیاس کے باوجود اور گرمی کے موسم کے باوجود اس پانی کو جو آپ کے منہ میں جا رہا ہے, اس کو حلق کے نیچے اتارنے سے کون سی طاقت روک رہی ہے؟ اسی طاقت کا نام تقویٰ ہے, اسی طاقت کا نام اللہ کا ڈر ہے. روزہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرتا, اللہ کا تقویٰ پیدا کرتا ہے. روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے
کہ اگر اللہ کے حکم پر ہم حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، بیوی حلال ہے، اور حلال چیزوں کو اگر اللہ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں تو سگریٹ کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے، شراب کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے، گٹکھا کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے، کھینی کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے، گالی گلوچ کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے، حرام کام کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جس اللہ کے حکم پر ہم 1 مہینہ حلال چھوڑ سکتے ہیں، حرام بھی چھوڑ سکتے ہیں میرے پیارے بھائی۔ اس لیے کبھی رمضان کو بوجھ مت سمجھنا۔ بعض لوگ رمضان کو بوجھ سمجھتے ہیں، رمضان شروع ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ارے یار ابھی تو 5واں روزہ چل رہا، ابھی تو 25 دن باقی۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے، یہ منافق کی نشانی ہے جو رمضان کو اپنے اوپر بڑا بھاری سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی جب رمضان آتا تھا اپنے صحابہ کو ویلکم استقبال کرتے تھے رمضان کا، اور اپنے صحابہ کو خوشخبری دیتے تھے۔ اللہ کے نبی جب رمضان کا مہینہ آتا تھا خطبہ دیتے تھے، اور خطبے میں کہتے تھے اتاکم رمضان، اے میرے صحابہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، وہ مہینہ آ چکا ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جس میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اللہ کے پیارے نبی خوش ہوتے تھے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، رمضان میں آپ جب روزہ رکھیں، رمضان میں جب آپ تراویح کی نماز پڑھیں، رمضان میں جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام کرے، 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، 2 چیزیں آپ کے اندر ہمیشہ ہونی چاہیے، ورنہ روزے کا کوئی مطلب نہیں، تراویح کا کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ۔ یہ نیت نہ ہو کہ صاحب ہمیں بھوکے رہنا ہے، ہماری صحت اچھی ہو جائے، ہماری کیلوری کم ہو جائے، ہمارا وزن کم ہو جائے۔ آپ کو ایمان رکھنا ہے کہ یہ روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، اس تراویح کا حکم رسول نے دیا ہے، اس جو ہے تلاوت کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ آپ کو ایمان رکھنا ہے اور ثواب کی امید رکھنا ہے۔ یہ 2 چیزیں یاد رکھیے گا۔ اگر یہ 2 چیزیں ہیں، ایمان ہے اور ثواب کی امید ہے، تو آپ کو تراویح کی نماز بھاری نہیں لگے گی، آپ کو روزہ بھاری نہیں لگے گا، آپ کو قرآن کی تلاوت بھاری نہیں لگے گی۔ رمضان میں قرآن کثرت سے پڑھا کرو میرے بھائی۔ رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اسی مہینے کی ایک مقدس رات میں قرآن اترا تھا، اس لیے بڑا بد نصیب ہے وہ انسان جو سال کے 11 مہینے بھی قرآن نہیں پڑھتا ہے اور رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھتا ہے۔ آج تو ماشاءاللہ آسانی ہے، موبائل پر آپ جائیے، گوگل ایپ پہ جائیے، گوگل اینڈرائیڈ پلے اسٹور میں جائیے آپ، اور اس میں جا کے جو ہے آپ ٹائپ کر دیجیے احسن البیان۔ احسن البیان اردو کی بڑی اچھی تفسیر ہے، ٹرانسلیشن اور ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ آپ کے موبائل پر آ گئی۔ اب آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، اگر آپ ترجمے کے بغیر بھی قرآن پڑھیں گے، صرف قرآن پڑھیں گے، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ قرآن پڑھنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملے گی میرے بھائیوں۔ رمضان میں کثرت سے آپ قرآن پڑھیں۔ اسی طریقے سے رمضان میں ایک کام اور کریں، ڈیلی کوشش کریں جب افطار کرنے کے لیے بیٹھیں، کسی دوست کو، کسی رشتہ دار کو، کسی ساتھی کو، کسی بھی پڑوسی کو اپنے ساتھ افطار میں آپ بٹھا لیں۔ اس کا کیا ثواب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، کان لہو مثل اجر الصائم، تو جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملا اتنا افطار کرانے والے کو بھی ملے گا، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو پورا ثواب ملے گا اور اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، آپ ایک روزہ رکھیں گے لیکن ثواب 2 روزے کا ملے گا اگر آپ نے ساتھ میں صرف ایک انسان کو افطار کرایا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مہینے میں ایک دن افطار پارٹی لوگ کرتے ہیں، پورے اپنے دوستوں کو دعوت دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے، آپ افطار پارٹی دیتے ہیں، میں اس کو حرام غلط نہیں کہتا، وہ جائز ہے، لیکن آپ ڈیلی جب افطار کرنے کے لیے بیٹھیں تو ساتھ میں کسی نہ کسی ایک انسان کو ضرور لے لیں۔ رمضان میں ایک کام ہمیں آپ کو اور کرنا ہے، اور وہ کام یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ رمضان چینجنگ کا مہینہ ہے۔ کھانے کا ٹائم بدل گیا، پینے کا ٹائم بدل گیا، سونے کا ٹائم بدل گیا۔ صبح 4 بجے کون اٹھ کر کے ناشتہ کرتا ہے؟ شام کو 6 بجے کون کھانا کھاتا ہے؟ دوپہر کا کھانا ختم ہو گیا، شام کو افطار ہو رہا ہے 6 بجے، صبح 4 بجے سحری کھا رہے ہیں، پوری زندگی بدل گئی۔ رمضان ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے میرے بھائیوں، اگر ہم چاہیں تو بہت کچھ بدل سکتے ہیں۔ انسان اگر یہ کہتا ہے صاحب مجھے اس بات کی لت لگ گئی،
میرے اندر یہ گندی عادت آ گئی. ہمارے بعض نوجوان ہیں موبائل پر گندی چیزیں دیکھنے کی بری لت لگ گئی. بعض نوجوان ہیں ان کو جو ہے زنا کاری کی اللہ نہ کرے لت لگ گئی. بعض نوجوان ہیں شراب کی اور نشے کی لت لگ گئی. میں کہتا ہوں دنیا کی کوئی لت ہے اگر اللہ کا ڈر دل میں ہے, اگر اللہ کا تقوی دل میں ہے اور انسان ٹھان لے کہ مجھے یہ چیز چھوڑ دینا ہے, رمضان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم بری سے بری عادتوں کو چھوڑ سکتے ہیں, بدل سکتے ہیں میرے بھائی. تو آنے والے رمضان کو اپنی زندگی میں ایک گڈ چینج, ایک اچھے پریورتن کا مہینہ بنا لیں, اپنی بری عادتوں پر کنٹرول پانے کی کوشش کریں. رمضان کے آخری عشرے میں سب سے قیمتی 10 دن ہوتے ہیں, وہ اسی آخری عشرے میں کوئی ایک رات تاک رات لیلۃ القدر کی رات بھی ہوتی ہے. مگر ہم کیا دیکھتے ہیں, 20 رمضان تک انسان بہت محنت کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, تراویح پڑھ رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, آخری عشرہ آیا تو صاحب مارکیٹوں میں گھوم رہا ہے, بیوی کو کپڑا دلانے چلا گیا, بچوں کو کپڑا دلانے چلا گیا. اب یہ جو آخری عشرے کی رات ہے, جو سب سے قیمتی رات ہے, وہ برباد ہو رہی ہے مارکیٹوں میں. ایک واقعہ آپ کو سناؤں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے اپنے دور کے. ایک مرتبہ وہ درس دے رہے تھے. اچھا, امام مالک کس چیز کا درس دیتے تھے؟ حدیث پڑھاتے تھے, حدیث کا درس دیتے تھے. ان کے درس کے دوران ایک انسان باہر سے آیا, چلانے لگا ہاتھی آیا, ہاتھی آیا. مدینہ میں ہاتھی نہیں ہوتا تھا. اب جتنے ان کے شاگرد تھے, اسٹوڈنٹ تھے, سب اٹھ کر کے چلے گئے کہ صاحب ہاتھی آیا, ہم نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا, چل کے ہاتھی دیکھ لیں. امام مالک کا ایک شاگرد تھا جس کا نام تھا یحییٰ بن یحییٰ لیثی. وہ بیچارہ بیٹھا تھا. امام مالک نے کہا بھائی تم کیوں نہیں گئے؟ سارے طلبہ چلے گئے ہاتھی دیکھنے, کیا تم پہلے ہاتھی دیکھ چکے ہو؟ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا یحییٰ بن یحییٰ لیثی نے. اس نے کہا امام صاحب انما قدمت المدینۃ لارى مالکا لا لارى فیلا. کہا کہ میں مدینہ اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں ہاتھی دیکھوں, میں مدینہ آیا ہوں امام مالک سے حدیث کا درس سیکھنے کے لیے. میں ہاتھی دیکھنے نہیں جاؤں گا, وہ 10 منٹ میرا برباد ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام مالک کے ان تمام شاگردوں میں صرف ایک شاگرد ایسا تھا جس کو پتا تھا کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے, اور اس نے اس مقصد کو برباد نہیں کیا. اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جب امام مالک دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے جو حدیث پڑھائی تھی اس حدیث کی ایک کتاب تیار ہوئی. اس کتاب کا نام ہے موطا امام مالک. اور جا کر کے علماء سے پوچھ لو کہ موطا امام مالک تو بہت سارے لوگوں نے روایت کیا ہے, مگر امام مالک سے موطا امام مالک کا سب سے مستند اگر کوئی نسخہ ہے, سب سے اوتھینٹک اگر کوئی نسخہ ہے تو امام یحییٰ بن یحییٰ لیثی کا ہے, جس نے اپنی زندگی کو امام مالک سے حدیث سیکھنے کے لیے قربان کر دیا. میرے بھائیو, رمضان کا مہینہ بھی سال کا بڑا قیمتی مہینہ ہے. موبائل کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, انسٹاگرام کے ذریعے, ناچ گانوں کے ذریعے بہت سارے ہاتھی آئیں گے اور آپ کو بھڑکانے کی کوشش کریں گے. ان ہاتھیوں سے ہوشیار رہنا. جس طریقے سے امام یحییٰ بن یحییٰ لیثی اپنے استاذ کے درس میں بیٹھے رہے اور نہیں گئے ہاتھی دیکھنے, ہمیں ان ہاتھیوں سے ہوشیار رہنا ہے. ہمیں موبائل سے ہوشیار رہنا ہے, ہمیں فیس بک سے ہوشیار رہنا ہے. ہمیں اپنے سال کے قیمتی دنوں کو برباد نہیں ہونے دینا ہے. بڑا بڑا قیمتی ٹائم ہوگا میرے بھائی. ایام معدودات, گنتی کے چند دن ہوں گے, 29 یا 30 دن کا روزہ ہوگا. ایک ایک دن کو بڑا سنبھال کے گزاریے گا. کوشش کیجئے رمضان میں ہم سے کوئی گناہ نہ ہو. اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں, اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں, اپنی زبان کی حفاظت کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے, من لم یدع قول الزور والعمل بہ, اگر زبان کی حفاظت نہیں کرتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, بے ایمانی کرتے ہو, فلیس للہ حاجۃ, تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ تم اپنا کھانا چھوڑ دو, پانی چھوڑ دو. اس لیے میرے بھائیوں, آنے والے رمضان میں ہم روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کی, اپنے آنکھوں کی اور اپنے ہاتھوں کی بھی حفاظت کریں. اپنے وقت کو برباد ہونے سے بچائیں. کوشش کریں کہ اپنے اوقات زیادہ زیادہ ہم اللہ کی اطاعت کے کاموں میں گزاریں. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے. اللہ اس آنے والے رمضان کو ہمیں قرآن کی تلاوت میں, تراویح میں, روزے میں, اور اسی طریقے سے صدقہ خیرات میں, اور آخری عشرے میں اعتکاف میں, اور لیلۃ القدر میں جاگنے میں اللہ تعالی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی ہم نیکی کے کام کریں, ہماری نیکیوں کی کوئی بڑی حیثیت نہیں ہے, ہماری نیکیاں بھی ہماری طرح کمزور ہیں, ٹوٹی پھوٹی ہیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا, یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم
لعلکم تتقون، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے کو فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ روزے کا جو اصل مقصد ہے اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں بیان کر دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ یہی روزے کا اصل مقصد ہے۔ روزے کا ہی نہیں بلکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات وغیرہ جتنی ساری عبادتیں ہم کرتے ہیں، ان تمام عبادتوں کا نچوڑ اور مقصد جو اللہ تبارک و تعالی نے بتایا وہ یہی ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، یہی نچوڑ ہے۔ محترم سامعین، اگر ہم اس آیت کریمہ پر پہلی ٹکڑے پر غور کرتے ہیں تو اس ٹکڑے سے یا ایھا الذین آمنوا کے ٹکڑے سے رمضان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ کیسے؟ جو لوگ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہوں گے انہوں نے بارہا پڑھا ہوگا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں لفظ ناس نہ لا کر کے بلکہ یا ایھا الذین آمنوا کہا، یعنی یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، روزہ ہے، یہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے۔ اس رمضان کی برکات سے لطف اندوز صرف اور صرف ایک مسلمان روزہ رہ کر ہی لطف اندوز ہو سکتا ہے، اور کوئی نہیں۔ یہ سوچے کہ اگر کوئی غیر مسلم 30 دنوں کا روزہ رکھ کر کے اس مہینے کی برکات سے لطف اندوز ہو تو یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح سے دوسرے ٹکڑے میں کتب علیکم الصیام، اللہ تبارک و تعالی نے یہ روزہ ہم پر فرض کر دیا ہے۔ یہ روزہ سنت نہیں ہے کہ چلو روزہ سنت ہے، جی کہے تو رکھ لے، جی کہے تو نہ رکھے، نہیں، بلکہ روزہ فرض کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہی اصل مقصود ہے ہر نیک عبادت کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی اہمیت اور فضیلت کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔